اللہ تبارک تعالیٰ نے اپنی آخری کتاب میں سورۃ بقرہ کا آغاز اس خبر سے کیا کہ قرآن کتاب لا ریب ہے، یعنی جس میں کوئی شک نہیں، اور اسی سورہ مبارکہ میں آگے چل کر اللہ تعالیٰ نے مکہ کے بت پرستوں اور مدینہ منورہ میں آباد یہودیوں کو مخاطب کر کے فرمایا، ہم نے جو کچھ اپنے محبوب بندے حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل فرمایا ہے، تم لوگوں کو اگر اس میں کوئی شک ہے تو اس قرآن جیسی کوئی ایک صورت بنا کر لے آؤ۔ اللہ کے علاوہ عربی زبان وغیرہ کے ماہر مددگاروں کو بھی بلا لو، اگر سچے ہو تو ایسا کر کے دکھاؤ۔ البقرہ 23 بت پرستوں، یہودیوں اور منافقوں نے قرآن پر اعتراض کیا تھا کہ یہ کتاب پتنگوں اور کیڑوں، حشرات کا تذکرہ کرتی ہے، تو اللہ کیسے اس طرح کی حقیر چیزوں کا تذکرہ کر سکتے ہیں؟ ان لوگوں نے ایسی بات کر کے اپنے دلوں میں چھپے تکبر کا اظہار کر دیا تھا، کیونکہ مکہ کے لوگ کمزور اور غلاموں کو گھٹیا سمجھتے تھے، اور یہودی تو تمام انسانوں کو اپنے سے کمتر سمجھتے تھے، اور خود کو ایسی اعلیٰ نسل سمجھتے تھے جو باقی انسانیت سے الگ اللہ کے چہیتے اور محبوب ہو۔ اس پر اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اس حقیقت کے اظہار میں شک کی کوئی گنجائش نہیں کہ اللہ تعالیٰ کسی قسم کے مچھر کی مثال دینے سے بھی شرم اور ندامت محسوس نہیں فرماتا کہ یہ تو حقیر مچھر ہے، بلکہ مچھر سے بھی کوئی کمتر ہو اس کی مثال دینا بھی باعث ندامت نہیں۔ البقرہ 26 یاد رہے، اللہ تعالیٰ نے مچھر کے لیے قرآن میں بعوضہ لفظ کا استعمال فرمایا ہے، مؤنث ہے۔ یہ لفظ مؤنث ہے۔ مچھر کی دنیا میں کوئی 3500 اقسام ہیں، اور ان تمام اقسام میں صرف مچھر کی مادہ ہی انسانوں، حیوانوں اور پرندوں کا خون چوستی ہے، جبکہ نر مچھر نباتات اور پھلوں کا رس چوستا ہے۔ نر مچھر کو عربی زبان میں بعوض کہا جاتا ہے، اس کی جمع ابعاض ہے۔ سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ مچھر کی جنسی شناخت تو آج کے میڈیکل سائنس کا کارنامہ ہے، جبکہ ہمارے پاس ایسی جدید خوردبین ہے جو کسی شے کو ہزاروں اور لاکھوں گنا بڑا کر کے دکھا دی ہے، جبکہ قرآن نے بعوضہ کا لفظ بول کر 1450 سال قبل بتا دیا کہ وہ مچھر جس نے انسانوں کو تکلیف پہنچائی ہے وہ مادہ مچھر ہے، نر نہیں۔ قرآن یقیناً قول صادق ہے جس نے مچھر کی شناخت سے آگاہ فرمایا۔ بعوضہ سے پہلے ماء کا لفظ ہے، عربی زبان کی نحوی گرامری میں ماء نفی کے معنوں میں بھی استعمال ہوتا ہے۔ یہ موصولہ یعنی جو کہ معنی میں بھی ہوتا ہے، اس کے اور بھی متعدد معنی ہیں، مگر یہاں ابہامیتا یعنی مبہم کے معنوں میں ہے۔ قرآن نے بتایا کہ اس کی اس قدر اقسام ہیں، جبکہ آج سائنسدانوں نے وہ اقسام 3500 کے لگ بھگ بتائی ہیں، تو وہ بھی یقیناً نہیں۔ ان کے اقسام کو اللہ ہی جانتے ہیں، اور اسی اللہ نے یہ بھی بتایا کہ اس مچھر سے اوپر فوقہ یعنی اس سے بھی کمتر، کمزور تر اور جسامت میں چھوٹی ترین مخلوق ہو تو اللہ تعالیٰ کو اس کا تذکرہ بھی اپنے قرآن میں کرنے سے کوئی ندامت نہیں، کوئی شرمندگی نہیں، کیونکہ سب مخلوقات کو اللہ نے ہی بنایا ہے۔ قربان جائیں اس عظیم جان کائنات ہستی صلی اللہ علیہ وسلم پر کہ جن پر مچھر کے تذکرے والی آیت کا نزول ہوا۔ آج کے سائنسی دور میں مچھر سے کم تر مخلوق کا بھی انکشاف ہو چکا ہے۔ مچھر کی کمر پر ایسی انتہائی چھوٹی چھوٹی مخلوق بیٹھتی ہے اور اس کا رنگ نارنجی ہے۔ شامی عالم اور سائنٹسٹ عبدالحلیم خلیل نے اس کا انکشاف کیا ہے، اور اس کے بعد اس کی مزید ریسرچ کی گئی۔ یہ نارنجی رنگ کی مخلوق مچھر کے صرف کمر پر ہے اور کہیں نہیں، حالانکہ کہیں اور ہوتی تو بھی فما فوقہ کے خلاف نہ تھا، مگر میرے رب نے کمال کا منظر ہو بہو آج کی دنیا کو دکھلا دیا۔ پیغام یہ دیا کہ ساری کائنات کا خالق و مالک اللہ ہے، جب اپنی ہر مخلوق کا خیال رکھتا ہے۔ اس کی حقیقت کو قرآن میں بھی بیان فرمایا۔ جدید میڈیکل سائنس کا شعبہ بائیولوجی بتاتا ہے کہ مادہ مچھر ہی کا منہ ایسے آلات سے بنا ہوا ہے کہ جس سے جلدی میں سوراخ ہو جاتا ہے، اور مادہ اپنے سٹرا سے خون چوستی ہے۔ مادہ مچھر اپنے احساس سینسرز کے ذریعے پسینے کے بو اور جسم کی حرارت کو محسوس کرتی ہے۔ آنکھیں ایسی ہیں
के अंधेरे में देख सकती हैं। उनमें लेज़र्स की तादाद 100 से ज़ायद है। 840 उसके दांत हैं, लिहाजा ये दांत पीसती हुई अपने शिकार पर झपट पड़ती है। उसके ऊपर 1 सेकंड में 600 मरतबा हरकत करती है, जबकि हरकत की भी मुख्तलिफ इक़साम है, लिहाजा उस खुदाई हेलीकॉप्टर की 6 सिमती हरकतों को काबू करना नामुश्किल होता है। मारूफ आलिम और साइंसदान अल्लामा रातिब नावल्सी कहते हैं, इसके 3 दिल हैं, 2 पेट हैं। ये चीज़ों को उसकी हरारत से देखती हैं और इस कदर हसास हैं कि 1000 में से 1 दर्जा हरारत को भी महसूस कर लेते हैं। यही वजह है कि AC वाले ठंडे तरीन कमरे में भी अपने सोए हुए शिकार को पकड़ लेते हैं। अल-अर्ज़ इनके अंदर ऐसा एस्ट्रॉनिक सिस्टम है कि आजकल जदीद तरीन लड़ाका जहाज़ भी इसका मुकाबला नहीं कर सकता। हाथी में जितने औज़ा हैं छोटे से मच्छर में उससे ज़्यादा हैं। अल्लाह ताला की तख्लीक का एजाज़ है कि बारीक तरीन हसास औज़ा के हवाले से ये हाथी से बढ़कर है। इसकी एक किस्म ऐसी भी है कि जब खून चूसती है तो पेट गुब्बारे की तरह फूल जाता है और फिर पेट के एक सुराख से खून को फव्वारे की शक्ल में फेंकते हैं और खून चूसते रहते हैं। साइंसदानों ने लाखों गुना बड़ा करके इस मंजर को फिल्माया है। इसके दिलों की धड़कन का मंजर भी फिल्माया है। जब कुरान पाक में मुख्तलिफ चीज़ों की मिसाल दी गई, नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक़ को बयान करने के लिए मामूली चीज़ों की मिसाल बयान करते तो मुनकरीन हक़ शोशाबाजी करते और कहते कि अगर ये अल्लाह की किताब है तो इसमें मच्छर की बात क्यों है, इसमें मक्खी की बात क्यों है। तो अल्लाह ताला फरमाते हैं, मच्छर की मिसाल से मुझे शर्म नहीं आती। क्यों? इसलिए कि तुम्हें बज़ाहिर मच्छर बहुत हकीर नज़र आता है, लेकिन वो हकीर नहीं है। मच्छर की ज़िंदगी, ये अपनी ज़िंदगी का आगाज़ पानी के नीचे करता है, अंडों से लार्वा बनता है। उस दौरान ये अपना रंग भी तब्दील कर लेता है, यानी वो फिलाज हो जाता है और यूं अपने दुश्मनों से बचने की कामयाब कोशिश करता है। प्यूपा बनने के बाद सतह आब पर आ जाता है। इस दौरान कुदरत ने उसे पानी से बचाने का ख़ास इंतज़ाम किया होता है, जो कि एक खोल होता है। उस दौरान अगर पानी का एक मामूली सा कतरा भी अंदर चला जाए तो इसकी मौत वाक़ई हो जाती है। कुदरत ने मच्छरों को हरारत महसूस करने की बेपनाह सलाहियत दे रखी है। इंसानों का खून मच्छरों को बिल्कुल एक्सरे की तरह नज़र आता है। हमारी तो 2 आँखें हैं, मच्छर की 100 लेज़ आँखें हैं। इसके अंदर खून चूसने की हैरत अंगेज़ सलाहियत है और टेक्निक होती है। सिर्फ उसके मादा खून चूसती है, क्योंकि उसकी मादा को अंडे देने के लिए प्रोटीन की ज़रूरत होती है, और नर मच्छर काटता नहीं क्योंकि उसे ज़रूरत नहीं होती।